بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلامی سے آزادی کا سفر۔ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد تحریک پاکستان میں مسلمانوں کی قربانیوں کا اعادہ نہیں ہے، بلکہ یہ یاد دہانی مقصود ہے کہ ہم نے یہ وطن اللہ سے اس وعدے کے ساتھ لیا تھا کہ اس میں تیرا نظام ہوگا، مذہب اسلام ہوگا، بھائی چارے اور انسانیت کو دوام ہوگا۔ ہم نے اس وعدے سے انحراف کیا تو اس وطن کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ باقی ماندہ پاکستان کے باشندوں اور حکمرانوں سے ہمارے شہداء اور قائدین کی اولین صبح و شام یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لائے ہیں اس طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ سن 1600 میں لندن کے چند انگریز تاجروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور اس وقت کی ملکہ الزبتھ اول سے درخواست کی کہ انہیں بر صغیر سے تجارت کی اجازت دی جائے۔ بعد میں شاہ جہاں، اورنگزیب، شاہ عالم اور بنگال کے شائستہ خان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بہت سی رعایتیں دیں۔ انگریزوں نے بھی ان رعایتوں اور دریا دلی کا خوب ناجائز فائدہ اٹھایا اور انگریز تاجر آگے چل کے تاجروں کے بجائے حملہ آوروں کے روپ میں نظر آنے لگے۔ سندھ کے میروں نے بھی اپنی جانب سے انگریزوں کو جنگ کا کوئی موقع نہیں دیا، مگر انگریز تو سارے کے سارے ہندوستان پر قبضہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایسے میں انگریز بغیر کسی بہانے کے سندھ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ سن 1843 کی فیصلہ کن لڑائی میں سر چارلس نیپیر کی فتح کے ساتھ سندھ پر بھی انگریزوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ کشمیر بھی انگریزوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے، جسے وہ 75 لاکھ کے عوض راجہ گلاب سنگھ کو بیچ دیتے ہیں۔ اب عرب کو چھوڑ کر عملاً سارا بر صغیر انگریزوں کے قبضے میں آ چکا ہے اور ساتھ ساتھ انگریزوں کا ظلم و ستم بھی سر چڑھ کر بولنے لگا۔